پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 میچز کی سیریز شروع ہونے میں 2 ہفتے سے بھی کم وقت باقی ہے۔ 18 اپریل سے سیریز کا آغاز ہونا ہے اور پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان بھی لگ بھگ ہونے لگا ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہی اعلان ہو جائے، لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپنرز کون ہوں گے اس سیریز میں۔ اگر دیکھا جائے حالیہ پی ایس ایل کی کارکردگی یا اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس 5 آپشنز ہیں، اور ان میں سے کپتان بابر اعظم کون سے 2 جو آپشنز ہیں وہ چنیں گے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ ایسے حقائق کہ میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم اور رضوان 12 سے 14 اوور کھا جاتے ہیں، اس کے بعد باقی پلیئرز کے لیے کرنے کو کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو اس لیے نومبر 2020 تک جب محمد رضوان نے ایک بار بھی اوپننگ نہیں کی تھی، اس سے پہلے پاکستان کے اوپنرز کے کیا صورتحال تھی، اور محمد رضوان کے اوپنر بننے کے بعد جن دیگر اوپنرز کو اوپننگ کرنے کا موقع ملا ان کی پرفارمنس کیسی رہی، یہ تمام چیزیں بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے پاس آپشنز کتنے ہیں۔ پاکستان کے پاس دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 5 آپشنز ہیں: بابر اعظم، سیم ایوب، محمد رضوان، عثمان خان اور فخر زمان۔ فخر زمان کی کارکردگی حالیہ عرصے میں ایک تو ایز اے اوپنر اچھی نہیں رہی، اور پھر کافی عرصے سے وہ ٹی20 فارمیٹ میں ایز اے اوپنر کھیلے ہی نہیں ہیں، اس لیے فی الحال ان کو نکال دیتے ہیں اس فہرست سے، باقی رہ جاتے ہیں 4۔ اب عثمان خان کا اگر پی ایس ایل میں دیکھا جائے یا بی پی ایل میں، کیونکہ ابھی وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلے تو ظاہر سی بات ہے یہیں سے اسٹیٹس لیں گے، تو ان کا اوپننگ میں بھی ریکارڈ بہت اچھا ہے اور نمبر 3 پوزیشن پر بھی۔ اوپننگ میں اب تک وہ 19 اننگز میں 151 کے اسٹرائک ریٹ سے اور 33.38 کی ایوریج کے ساتھ رنز کرنے میں کامیاب رہے، جو کہ 601 بنتے ہیں۔ 2 سنچریاں بنائیں اور اس کے علاوہ 2 ففٹیاں بھی کیں، جبکہ نمبر 3 پوزیشن پر وہ اس سے بھی بہتر رہے۔ پاکستان سپر لیگ میں صرف 7 اننگز کھیلیں، 430 رنز بنا کر دوسرے ٹاپ اسکورر رہے، 107 کی ایوریج تھی اور 164 کا اسٹرائک ریٹ تھا، 2 سنچریاں اور 2 ففٹیاں بنائیں۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عثمان خان 1 ڈاؤن پوزیشن پر یا 4تھے نمبر پر بھی کھیل سکتے ہیں۔ اب آپشن رہ جاتے ہیں 3 باقی: بابر اعظم، سیم ایوب اور محمد رضوان۔ اگر کوئی مجھ سے رائے لے تو میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم راولپنڈی کے میچز میں سیم ایوب ہی کو اوپننگ کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اس لڑکے میں ایک کرنٹ دکھائی دیتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک وہ پاکستان ٹیم میں یعنی انٹرنیشنل لیول پر خود کو منوانے میں بری طرح ناکام ہے۔ یہ سوال ذہن کے کسی کونے میں ضرور موجود ہے کہ کیا سیم ایوب افغانستان کے خلاف سیریز، نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز یا دورہ نیوزی لینڈ جیسی اگر ناکامی کے ساتھ آگے بڑھا تو کیا پاکستان کی یہ اوپننگ جوڑی پاکستان کو دورہ آئرلینڈ، دورہ انگلینڈ اور ٹی20 ورلڈ کپ 2024 میں پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے گی یا نہیں، یہ سوال نشان ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ سیم ایوب کو ہر حال میں دینا چاہیے موقع، لیکن کم از کم 3 میچز میں انہیں لازمی آزمانا چاہیے، یہ ایک میری پرسنل رائے ہے۔ ویسے اگر حقائق دیکھے جائیں تو وہ اس سے مختلف ہیں، اور لیکن سیم ایوب سے برحال امیدیں بھی ہیں۔ تو اس تناظر میں اب جو میں آپ کے سامنے حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے جو مبصرین ہیں یا تجزیہ کار سمجھ لیں یا عام شائقین کرکٹ ہیں، ان کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ پاکستان کے بیٹرز اچھا نہیں کھیلتے۔ خاص طور پر 2 کھلاڑی ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، ایک بابر اعظم، دوسرے رضوان۔ لیکن پاکستان کی اگر مجموعی صورتحال دیکھیں، 2021 سے پاکستان کے جتنے بھی پلیئر کھیلے ہیں ان میں صرف اور صرف شاداب خان واحد کھلاڑی ہیں جس کا اسٹرائک ریٹ 140 سے اوپر ہے، اور لیکن ان کی ایوریج ظاہر ہے 23 سے نیچے ہے، تو ایز اے آل راؤنڈر ہے، وہ ایز اے اسپیشلسٹ بیٹسمین نہیں ہے۔ تو صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو ہمارے پاس جو دیگر آپشنز ہیں وہ بھی کوئی آؤٹ کلاس پرفارمنس نہیں دے رہے۔ محمد رضوان کا اسٹرائک ریٹ 130 کا رہا اور 128 کا اسٹرائک ریٹ بابر اعظم کا ہے، اور اس کے بعد فخر زمان کا اسٹرائک ریٹ 126 ہے جو ہمارے جہر مزاج بیٹسمین ہیں۔ افتخار احمد کا اسٹرائک ریٹ 125 ہے جو کہ ان سے بھی کم ہے۔ شان مسعود ایز اے اوپنر کھیل رہے تھے، 121 کا اسٹرائک ریٹ تھا۔ تو باقی پلیئرز کا اسٹرائک ریٹ بابر اعظم اور رضوان سے بھی نیچے ہے۔ اب یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک کھلاڑی نے سنچری کی ہے تو میں یہ کہوں نہیں جو سنچری کرنے والا کم ہے، جس نے کم رنز کیے ہیں اس کو بتا دو، جو حقیقت ہے وہ تو آپ نہیں ٹال سکتے۔ اب آ جاتے ہیں
کہ محمد رضوان کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 2021 سے وہ بلے باز جنہوں نے کم از کم 50 کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے ہوں، اگر انہیں اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے تولا جائے اور ان کا اسٹرائک ریٹ بھی بڑا ہو، تو پوری دنیا میں فل ممبر کے صرف 3 ایسے کھلاڑی ہیں جو ان شرائط پر پورا اترتے ہیں، جن میں ایک ہیں رنکو سنگھ، بھارت کے کھلاڑی ہیں، 89 کی ایوریج ہے، 176 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ وراٹ کوہلی، ان کا اسٹرائک ریٹ 137 ہے، 55 کی ایوریج ہے، 1109 رنز کیے ہیں۔ محمد رضوان نے ان کے دگنی اننگز کھیلی ہیں، 30 کے مقابلے میں 60، اور دگنے سے بھی زیادہ رنز کیے ہیں، یعنی کہ وراٹ کوہلی سے بھی زیادہ رنز کیے ہیں، 2668، 56 کی ایوریج ہے، 130 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ ایک سنچری وراٹ کوہلی اور رضوان نے بنائی ہے، لیکن اگر 50 کی تعداد دیکھیں تو دگنی سے بھی زیادہ 50 بنائی ہیں محمد رضوان نے، اور دگنے سے بھی زیادہ چوکے لگائے ہیں، چھکے بھی دگنے سے زیادہ لگائے ہیں۔ لیکن ہم وراٹ کوہلی ہی کو کنگ مانیں گے کیونکہ ہمیں بھارت سے ویورشپ چاہیے۔ بھائی بھارتی شائقین بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ کچھ ہوں گے، ایک بڑی آبادی ہے بھارت کی، کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ہر حال میں پاکستان کے پلیئرز کی برائی سننا چاہتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ کیوں خواہ مخواہ اپنا ایمان بیچ رہے ہو، خواہ مخواہ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہو، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب اگر وراٹ کوہلی اور رضوان کی مجموعی پرفارمنس دیکھ لیں تو فی 100 بال جا کر 7 رنز کا فرق ہے، اور ایوریج میں، چھکوں میں، چوکوں میں رضوان آگے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے سپر سٹار کسی اور کو ماننا ہے۔ یہ ہمارے سستے جو مبصرین ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے یا ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں بابر اعظم کے اوپر۔ ان کی ایوریج 128 ہے، لیکن ڈیون کونوے نیوزی لینڈ کھلاڑی، ایون کہ کین ولیمسن، ان سے موازنہ کریں 2021 سے، تو کین ولیمسن نے 27 اننگز کھیلی ہیں، 35 کی ایوریج ہے اور 120 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ ایوریج بھی بابر اعظم سے کم ہے، اسٹرائک ریٹ بھی بابر اعظم سے کم ہے، لیکن ہمیں کین ولیمسن بڑا اسٹار لگتا ہے ہمارے بہت سارے مبصرین کو۔ تو یہ حقائق ہیں۔ چلیں اب آ جاتے ہیں، ان لوگوں کو جواب دینے کا وقت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی بابر اعظم اور رضوان چونکہ زیادہ اوورز کھیل جاتے ہیں اور باقی پلیئرز کو نچلے نمبروں پر زیادہ بیٹنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے ان کی جو پرفارمنس ایسی رہتی ہے۔ ان کے لیے میں بڑی مثال دینا چاہتا ہوں رنکو سنگھ، جو 11 اننگز کھیلے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی اننگز نہیں ہے جو کہ ٹاپ 4 پوزیشن پر کھیلی ہو، 5ویں یا 6 نمبر پر کھیلتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ ان کے اعداد و شمار دیکھ لیں، اس کی جو پرفارمنس ہے، 2 50 ہیں، 31 چوکے اور 20 چھکے لگائے ہیں اس بیٹنگ لائن میں، جس میں وراٹ کوہلی، روہت شرما، شبھمن گل، ہاردک پانڈیا، سوریا کمار یادو اور لوکیش راہل جیسے بیٹسمین موجود ہیں۔ اس بیٹنگ لائن میں اس بندے نے یہ پرفارمنس دی ہے۔ اور اس کے علاوہ سوریا کمار یادو کی اگر بات کر لیں تو ان کی صورتحال بھی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے 4 سنچریاں بنائی ہیں، 45 کی ایوریج ہے اور 171 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ مگر ہمیں یہ نہیں چاہیے، وہ بھی اوپننگ تو نہیں کرتے نا سوریا کمار یادو، مگر ہمارے پاکستانی تجزیہ کاروں کو، پاکستان کے شائقین کو چاہیے صرف اوپننگ، ہمارے پلیئرز کو بھی اوپننگ چاہیے۔ حیدر علی بھی چاہتا ہے، عمر اکمل بھی یہی چاہتا رہا ہے، لیکن اگر میں اوپنر کی بات کر لیتا ہوں تو بھی یہ ہمارے خیالی جو سپر سٹار ہیں، یہ وہاں بھی ٹھوس دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ دسمبر 2020 کے دورہ نیوزی لینڈ میں پہلی بار اوپننگ کی تھی رضوان نے، اس سے پہلے تو رضوان نے کبھی اوپننگ نہیں کی تھی۔ تو اس لیے نومبر 2020 تک پاکستان کے اوپنرز کی پرفارمنس دیکھ لیں، جنہوں نے کم از کم 100 رنز بنائے ہوں، پورے کیریئر میں ایز اے اوپنر 100 رنز بنائے ہوں، تو صرف ایک کھلاڑی ہے جس کا اسٹرائک ریٹ 140 سے اوپر ہے، اور وہ مختار احمد، جس نے کھیلی تھی اننگز زمبابوے کے خلاف۔ 3 اننگز کھیلی تھیں، 2 اننگز سری لنکا کے خلاف ناکام ہو گئے تھے، جس کے بعد ٹیم سے نکال دیا گیا۔ شرجیل خان کا اسٹرائک ریٹ 137 ہے اور ایوریج 24 ہے۔ اس کے مقابلے میں بابر اعظم کی ایوریج 52 ہے، اسٹرائک ریٹ 134 ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے نومبر 2020 تک عمران نذیر، جس کا ایک بڑا نام، ایک بڑا جارح مزاج، اسٹائلش بیٹسمین مانا جاتا ہے، آج بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اگر ان کی پرفارمنس کی بات کریں تو 24 اننگز کھیلی تھیں نومبر 2020 تک عمران نذیر نے، اور 25 اننگز کھیلی تھی بابر اعظم نے، صرف ایک زیادہ اننگز کھیلی تھی، اور فی 100 بال صرف ایک زیادہ رنز بنایا تھا بابر اعظم کے مقابلے میں عمران نذیر نے۔ 135 کا اسٹرائک ریٹ تھا عمران نذیر کا، اور 134 کا اسٹرائک ریٹ تھا بابر اعظم کا۔ 3 50 بنائی تھی عمران نذیر نے، جبکہ بابر اعظم نے 13 50 بنائیں۔ 59 چوکے لگائے تھے عمران نذیر نے، 122 چھکے لگائے بابر اعظم نے، 22 چھکے لگائے تھے عمران نذیر نے، 15 چھکے لگا چکے ہیں بابر اعظم بھی۔ ایوریج 21 کی رہی تھی عمران نذیر کی، اور 52 کی ایوریج ہے بابر اعظم کی، لیکن ہم نے سپر سٹار عمران نذیر کو کہنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران نذیر کوئی پلیئر نہیں تھا،
لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی کچھ حقائق دیکھ لو، کچھ معلومات لے لو، کوئی بات کرنے سے پہلے سمجھ تو لو کہ حقیقت ہے کیا۔ یہ میں وہ آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں جو یا تو کسی کو پتہ نہیں ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ایک لہر چلی ہوئی ہے جی بابر اعظم کے خلاف تنقید کرو تو ٹھیک ہے، تو آپ کو ویوز مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں یہاں پر شاہد افریدی کو منشن کرنا چاہوں گا کہ اس نے 4 اننگز کھیلی تھی، 191 کا اسٹرائک ریٹ تھا، لیکن صرف 37 گیندیں کھیلی تھیں، 17 کی ایوریج تھی۔ یہ آپ کو تاکہ 100 رنز نہیں بنائے تھے اس فہرست میں شامل نہیں ہیں، اس لیے شاہد افریدی کا نام یہاں منشن کر رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں دسمبر 2020 سے، جب سے محمد رضوان نے اوپننگ کی ہے، اس کے بعد سے پاکستان کا صرف ایک ہی کھلاڑی ہے جس کا اسٹرائک ریٹ 140 ہے، اور وہ ہے خوشدل شاہ، لیکن وہ صرف ایک اننگز کھیلے تھے، وہ بھی ایشین گیمز میں، وہ کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں تھا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر، 130 کا اسٹرائک ریٹ ہے حیدر علی کا، صرف 11 رنز کی ایوریج ہے، اور رنز کتنے بنائے تھے 3 اننگز میں؟ صرف 34۔ اور جو تیسرے نمبر پر کھلاڑی ہے وہ محمد رضوان ہے، 130 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 55.92 یا لگ بھگ 56 کی ایوریج ہے۔ بابر اعظم کی 34 کی ایوریج ہے، 128 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ یہی کھلاڑی ہیں جو کہ آپ کے لیے چھکے بھی لگا رہے ہیں، چوکے بھی لگا رہے ہیں، سنچریاں بھی بنا رہے ہیں، 50 بھی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد مرزا بے کو چانس ملا تھا ایشین گیمز میں، 124 کا اسٹرائک ریٹ۔ سیم ایوب کو آج تک 7 اننگز میں موقع ملا ایز اے اوپنر، 15 کی ایوریج ہے، 120 کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ بابر اعظم سے اور رضوان سے بھی کم ہے۔ یہاں تو آپ یہی نہیں کہہ سکتے نا کہ رضوان نے یا بابر اعظم نے گیندیں زیادہ کھیل لی تھیں، سیم ایوب بھی ایز اے اوپنر ہی آیا تھا۔ اس کے علاوہ شرجیل خان، جسے ایک جہر مزاج کھلاڑی کہا جاتا ہے، اسے اس عرصے میں 3 اننگز کھیلنے کا موقع ملا، اور اس میں وہ صرف 106 کے اسٹرائک ریٹ سے اور 15 کی ایوریج کے ساتھ رنز کر سکے۔ محمد حارث، جسے جہر مزاج کھلاڑی کہتے ہیں، ان کا اسٹرائک ریٹ 93 رہا، یعنی گیندوں سے بھی کم رنز۔ اور اس عرصے میں فخر زمان کو ایز اے اوپنر کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے آخری بار 10 نومبر 2020 کو زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز میں اوپننگ کی تھی، اور تب تک یعنی اکتوبر 2018 سے لے کر آخری میچ ایز اے اوپنر کھیلنے تک جو فخر زمان کی کارکردگی تھی، 18 میچز کی 17 اننگز کھیلی تھیں، 11 کی ایوریج تھی، 11 رن فی اننگز اور 109 کا اسٹرائک ریٹ تھا، اور 17 میچوں میں صرف 5 چھکے لگا سکے تھے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی فخر زمان بیسٹ چوائس ہے۔ یار جب اس کو اوپننگ سے ہٹایا گیا تھا تو اس کی جو پرفارمنس تھی وہ اس قدر بری تھی کہ آپ کے سامنے میں اسٹیٹس رکھ رہا ہوں کہ 17 اننگز میں صرف 192 رنز، 36 اس کا بیسٹ اسکور رہا، کوئی سنچری یا کوئی 50 نہیں تھی۔ اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے میچ ونر پلیئر تھا؟ اس سے پہلے اچھا ویسے فتوحات کا تناسب دیکھ لیں، جب سے بابر اعظم اور رضوان نے اوپننگ کی ہے پاکستان کی فتوحات کا گراف کہاں ہے، اس سے پہلے کہاں تھا؟ تو یہ بہت سارے حقائق ہیں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بجائے اس کے دیکھیں میں نے رضوان اور بابر اعظم کی سپورٹ نہیں کرتا، میں اس کی کارکردگی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اگر ان کی کارکردگی بری ہوگی تو میں اس طرح آپ کے سامنے اسٹیٹس رکھوں گا کہ بھائی اس کی پرفارمنس یہ ہے۔ ہم جو انالائز کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کی شاٹ پل شاٹ اچھی ہے، اس کی فلاں شاٹ اچھی ہے، ہمیں رزلٹ چاہیے۔ رزلٹ کی بنیاد پر ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی پاکستان کے لیے زیادہ اچھی پرفارمنس دے رہا ہے۔ اور امید ہے کہ یہ رپورٹ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے تو آگے بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔